السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ آپ کے سامنے آنے کا ایک مقصد ہے کہ الحبائب سیکنڈ بلڈ ڈونیشن کیمپ انشاءاللہ شادی خانہ ابو جیدی میں منعقد ہونے والا ہے اس اتوار کو، یعنی بروز اتوار اور میلاد النبی کے موقع پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر آپ سب کے سامنے انشاءاللہ اتوار کو میلاد النبی پروگرام اور خاص طور پہ ساتھ بلڈ ڈونیشن کیمپ انشاءاللہ منعقد ہونے والا ہے۔ اب آپ لوگ خاص طور پہ یہ بات سنیے کہ جو ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ اس لیے رکھنا ضروری ہے کیونکہ جو ہے تلیسمیا کے پیشنٹ ہے، خاص طور پہ ڈینگو کے پیشنٹ ہے، یہ لوگوں کے واسطے جو خون کی ضرورت ہو رہی ہے تو یہاں پر آگے بڑھنا ہے ہم سب کو، اور ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ حارث بن نعمان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو مسجد نبوی کے پاس لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ حارث بن نعمان کے اتنے احسانات ہیں، جب مدینہ جو ہے مسلمان مہاجر آئے ہیں تو اتنے گھر وہ لوگ اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں، اب میں ان سے مزید پوچھنے کے لیے گراں محسوس کر رہا ہوں۔ جب یہ بات حارث بن نعمان کو معلوم ہوئی تو آپ فوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہوئے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو مال ہے اس سے کئی زیادہ بہتر مال وہ ہے جو میں آپ کے راہ میں، اللہ کی راہ میں جو ہے دے دوں۔ آپ دیکھیے کہ دین کا یہ حصہ ہے۔ ایک شخص آئے بنو سلیم کے، مسلمان ہو کے ضعیف شخص تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے، مسلمان ہوئے، داخل اسلام ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے کھانے پینے کا اور ان کے واسطے کون بندوبست کر رہے ہیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اونٹ نہیں دے رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر دی۔ حضرت سلمان فارسی مدینے کی گلیوں میں نکلے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی کون کھانے کا بندوبست کرے۔ آپ پہنچتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاتون جنت کے پاس، اور یہ دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے ایک صحابی کو لے کے آ رہا ہوں، اب ان کے کھانے کا کچھ بندوبست کریے۔ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں 3 دن سے فاقے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آپ ایک صحابی کو لائے، میں ویسے ہی نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ یہ لے کے جائیے چادر اور شمول یہودی کے پاس آپ جو سو گروی رکھیے، انشاءاللہ جب بھی میرے پاس پیسہ آ جائیں گا میں اسے واپس منگا لوں۔ جب وہ حضرت سلمان فارسی اس صحابی کو لے کے جاتے ہیں شمول یہودی کے پاس، تو شمول یہودی یہی بولتا ہے کہ میں خدا کی قسم فاطمہ کے باپ محمد پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا توریت میں ذکر کیا، خود فاقے ہے لیکن جو ہے دوسروں کا خیال کرنے کے واسطے آپ آگے بڑھتے ہوئے جو سو اپنی چادر بھیجتے ہیں۔ تو اس شمول یہودی نے کیا کیا، آپ نے جو سو کچھ اناج بھیجا، ساتھ میں واپس وہ چادر بھی بھیجی۔ تو فوری جو سو حضرت بی بی فاطمہ ان کے پاس جب گھر پہ جاتے ہیں تو اس کے جو ہے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو جب حضرت سلمان فارسی نے انہیں بولا کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ رہو، تو حضرت بی بی فاطمہ نے یہ کہا کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں خرچہ جو چیز دے چکے ہیں پھر ہم اسے واپس جو ہے استعمال نہیں کرتے۔ یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے۔ آپ آئیے حضرت ابو دہدہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہے، انہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابو دہدہ اللہ تم سے خرچ چاہتا ہے، تو کہا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ ہم سے خرچ چاہتا ہے؟ کہ ہاں اللہ آپ لوگوں سے خرچ چاہتا ہے۔ تو فوری آپ نے 600 جو ہے درختوں یا کھجوروں کے درختوں والا باغ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے دیا، اور کہا کہ اپنی بیوی کو اے ام دہدہ آپ آ جائیے باہر، میں نے اللہ کی راہ میں یہ باغ دے دیا ہے۔ تو ام دہدہ ان کی بیوی نے کیا کہا، اے ابو دہدہ آپ نے نفع کا سودا کیا، آپ نے نفع کا سودا کی، یعنی کہ اندر باغ میں جانا تک مناسب نہیں سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی ہے جن سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوا عنہ۔ اب آپ دیکھیے یہ دین میں جو ہے یہ بے شمار جو ہے صحابہ کا یہ جو ہے طرز رہا کہ جو کس طریقے سے لوگوں کے واسطے آگے بڑھے، کس طریقے سے جو لوگوں کی مدد کرے۔ آپ آئیے آج الحمدللہ ہم صحت مند ہیں، ہمارے جو رگوں میں خون بن رہا ہے، لیکن ان کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے جن کے رگوں میں خون نہیں بننا، بلا مذہب و ملت۔ نہیں دیکھنا ہے کہ صرف یہ مسلمان ہیں یا کسی اور قوم کے، یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ یہ مسلمان کے علاوہ بھی کسی بھی قوم کا، لیکن ہمارے تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، قرآن اور احادیث سے بات ثابت ہوتی کہ ہم کسی بھی طریقے سے لوگ کے واسطے آگے بڑھے۔ ہم صحت مند ہیں، ہم ان کے واسطے خیال کرنا ہے، بس اسی مقصد کے تحت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بس ہمارا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم اسی نظریے سے ایک بلڈ کیمپ جو ہے منعقد
منعقد کر رہے ہیں میلاد النبی کے موقع پر. یہ دوسرا بلڈ کیمپ ہے. ہم شوال میں بھی ایک بلڈ کیمپ رکھے تھے, اس وقت بھی جو ہے خون کی ضرورت تھی تیلیسمیا کے پیشنٹ کے واسطے. اور انشاءاللہ جو ہے اب یہ آنے والا اتوار کو بھی ہم یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں. آپ سب سے, دوست احباب سے, میرے جتنے بھی سننے والوں سے یہ اپیل ہے کہ آئیے اس پروگرام کو کامیاب بنائیے. یہاں پر جو ہے یہ جو بچوں کو, جو معصوم بچوں کو ڈینگو کے جو مرض میں ہے, جس کسی بھی جیسے مصیبت میں ہے, ہم ان کو فری آف کاسٹ بلڈ دے رہے ہیں. بس میری اپیل ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھتے ہوئے جو اس پروگرام کو کامیاب کریے. اتوار کے دن شادی خانہ ابو جیدی میں, یعنی کہ حبیب فاروق صاحب جو میرے بڑے بھائی بھی ہے, ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ ان کی صدارت میں جو ہے یہ پروگرام عمل میں آنے والا ہے. آپ سب سے اپیل ہے کہ 2 تاریخ کو بروزے جو ہے یعنی اتوار آپ آ کے جو ہے پروگرام کو کامیاب بنائیں. واخر دعوانا یہ بارکس میں ہے, شادی خانہ ابو جیدی, جو بارکس اسٹیٹ بینک کی جو سو گلی میں آپ آئیے, رائٹ سائڈ پہ جو سو شادی خانہ ابو جیدی میں ہے. اور یہاں پر جو ہے کافی سارے سہولتیں ہیں, آپ سکون سے آ کے اپنا بلڈ جو سو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جو سو آپ اجر کے مستحق ہوں گے. یہ آج آپ خون دیں گے لیکن آپ کو جو ہے انشاءاللہ روز قیامت اس کا اجر ضرور ملے گا.